میرا نام کاشف علی بہادر ہے۔ میرا لاہور سے تعلق ہے اور میں فیصل آباد میں جاب کرتا ہوں۔ میں نے فیس بک پہ ایک ایڈ دیکھا آن لائن ایپ کا، جو ان کی ریکوائرمنٹس تھی، مطلب آئی ڈی کارڈ کی کاپی کی انہوں نے تصاویر مانگی، وہ میں نے سینڈ کر دی اور کریڈٹ اکاؤنٹ انہیں دے دیا۔ میرے اکاؤنٹ میں تقریباً 19,000 روپیہ ٹرانسفر ہوا۔ اگلے دن تقریباً 11 بجے ان کی مجھے کال آتی ہے کہ آج آپ کا ری پیمنٹ ڈیٹ ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ کا جو لون اپروو ہوا وہ 19,000 روپیہ لون اپروو ہوا تھا اور یہ 36,000 روپیہ آپ نے 1 بجے تک جمع کروانا ہے۔ انہوں نے پھر مجھے بتایا جی آپ کا یہ سارے رشتہ داروں کو ہم کال کریں گے، اگر آپ پیمنٹ نہیں جمع کرواؤ گے میں 36,000 روپیہ۔ آپ کی جو تمام کانٹیکٹ لسٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے، آپ کی گیلری کی ایکسیس ہمارے پاس ہے۔ میرے سے پیمنٹ مینیج نہیں تھی ہوتی، میں ذرا بھی لیٹ مطلب کا انہیں کہتا تھا۔ انہوں نے میری تصاویر کو، میری فیملی کی تصاویر کو نیٹ سے تصویریں اتار کے ان کے ساتھ جوڑ کے فحش قسم کی تصویریں بنا کے تو مجھے بھیجیں کہ یہ آپ کے سارے کانٹیکٹس میں ہم بھیجنے لگے ہیں، یہ ہم سوشل میڈیا پہ وائرل کریں گے، یہ ڈارک ویب پہ پھینکیں گے۔ تو اس طرح ان کے میں ٹریپ کے اندر میں آیا ہوں، دوسری ایپ سے پھر تیسری ایپ سے چوتھی ایپ کرتے کراتے میں نے 9 ایپ ڈاؤن لوڈ کی، جس میں ایزی لون اور جو 1 لاکھ روپیہ لون اپلائی سے بات شروع ہوئی تھی وہ آہستہ آہستہ وہ مطلب کہ میں تقریباً 18 لاکھ روپیہ انہیں دیا تقریباً 1.5 سال کے اندر۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا جو ویلاگ ہے بہت ہی بھاری دل کے ساتھ کر رہا ہوں، بہت ہی دکھی دل کے ساتھ کر رہا ہوں، بہت ہی برننگ ایشو ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ لوگ یوٹیوب یوز کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے دوسرے پلیٹ فارمز یوز کرتے ہیں اور وہاں پہ ایڈ آ جاتا ہے۔ وہ ایڈ کیا آتا ہے کہ اگر آپ کو فوری کیش کی ضرورت ہے تو کسی لمبی قطار کی ضرورت نہیں ہے، کسی بینک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور سے ادھار پکڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، فوری طور پہ آپ اپلائی کریں۔ 10,000 روپے سے لے کر 1 لاکھ روپے تک یا 5 لاکھ روپے تک ہم آپ کو فوری لون پرووائڈ کر دیں گے، کسی گارنٹی کی ضرورت نہیں ہے، بہت آسان طریقہ ہے اور فوری طور پہ مل جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے بہت سے اشتہار آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن ان اشتہاروں کی حقیقت کیا ہے؟ یہ حقیقت وہی بدقسمت لوگ جان سکتے ہیں جو یہ ادھر ان کے چنگل میں پھنسے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس ایک دکھی دوست کی آپ یہ تھوڑی سی سٹوری دیکھیے، اس کے بعد آپ کو پھر میں بتاتا ہوں کہ ان کا طریقہ واردات کیا ہے، یہ کیسے چنگل میں پھنستے ہیں، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، کس پلیٹ فارم پہ آپ کو آواز اٹھانی چاہیے، کیسے اس کی روک تھام ممکن ہے، اور جو لوگ اس میں پھنس چکے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اور ابھی صرف ویڈیو نہیں ہے، یہ لوگ بلیک میلنگ کے لیے کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، کس طرح کی نازیبا اور فوش قسم کی ویڈیوز بناتے ہیں، ان کو کس طریقے سے بلیک میل کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہر ایک کو بچائے۔ میرے پاس وہ تصویریں، وہ ویڈیوز بھی آ چکی ہیں پہلے، لیکن اس دوست کی بات سن لیجئے، پھر آپ کو ان کے بلیک میلنگ کے ہتھ کنڈے بھی دکھاتا ہوں۔ میرا نام کاشف علی بہادر ہے، میرا لاہور سے تعلق ہے اور میں فیصل آباد میں جاب کرتا ہوں۔ آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے میں نے فیس بک پہ ایک ایڈ دیکھا آن لائن ایپ کا، جس کا نام انسٹنٹ لون ایپ تھا۔ انہوں نے 1 لاکھ روپیہ آفر کیا ہوا تھا، جس کی واپسی اپنا 1 سال بعد کرنی تھی، جس کے ساتھ سروس فیس کے نام پہ 6,000 روپیہ انہوں نے مینشن کیا ہوا تھا اور 1 سال بعد 1,06,000 روپیہ واپس کرنا تھا انہیں انسٹالمنٹ کی صورت میں۔ جو ان کی ریکوائرمنٹس تھی، مطلب آئی ڈی کارڈ کی کاپی کی انہوں نے تصاویر مانگی، وہ میں نے سینڈ کر دی اور کریڈٹ اکاؤنٹ انہیں دے دیا۔ شام کو تقریباً 7-8 بجے میرے اکاؤنٹ میں تقریباً 19,000 روپیہ ٹرانسفر ہوا۔ تو جب میں نے وہ اس کی ڈیٹیلز وغیرہ چیک کی تو اس پہ وہ لون کا ریفرنس لکھا ہوا تھا، تو میں نے وہ لون ایپ اوپن کی تو اس کے اوپر 19,000 روپیہ ڈیلیورڈ اماؤنٹ لکھی ہوئی تھی، جبکہ 36,000 روپیہ انہوں نے ری پیمنٹ کا اوپر ذکر کیا ہوا تھا۔ تو مجھے یہ تھا کہ شاید انہوں نے 1 ہفتے بعد یہ جو مجھے 1 لاکھ روپے کا لون دے رہے ہیں وہ اس کی قسط بھیجیں گے 1 ہفتے بعد 36,000 روپیہ۔ اگلے دن تقریباً 11 بجے ان کی مجھے کال آتی ہے کہ آج آپ کا ری پیمنٹ ڈیٹ ہے
تو آپ نے 36,000 روپیہ 1 بجے تک جمع کروانا ہے۔ میری ان سے بات ہوئی، میں نے کہا جی میں نے تو 1 لاکھ کے لیے اپلائی کیا تھا، 36,000 میں کس چیز کا آپ کو جمع کرواؤں؟ انہوں نے کہا جی آپ کا جو لون اپروو ہوا وہ 19,000 روپیہ لون اپروو ہوا تھا، اور یہ 36,000 روپیہ آپ نے 1 بجے تک جمع کروانا ہے۔ تو میری ان سے بحث ہوئی، میں نے کہا جی میں تو 36,000 روپیہ نہیں جمع کرواؤں گا، جو مجھے 19,000 روپیہ آپ نے بھیجا ہے میں وہ آپ کو واپس بھیج دیتا ہوں، میں نے یہ لون نہیں لینا۔ میری خیر جب بحث ہوتی ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ اب ہم نے آپ کو کال نہیں کرنی، اب ہم نے آپ سے بحث نہیں کرنی، اب اگلی کال آپ ہمیں خود ہی کرو گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مطلب کہ میں 19,000 سے زیادہ آپ کو پے نہیں کروں گا۔ کچھ ٹائم بعد میرے ایک ریلیٹیو کی کال آتی ہے کہ اپنا آپ نے میرے نام پہ لون لیا ہوا ہے تو آپ واپس نہیں کر رہے، آپ نے میرے نام پہ لون کیوں لیا؟ تو ان سے میں نے بات کو مطلب کہ ختم کر کے میں نے پھر انہیں رنگ بیک کی جس کی مجھے کال آئی تھی۔ ان سے میں نے پوچھا کہ آپ نے میرے ریلیٹیو کو کال کیوں کی ہے؟ انہوں نے پھر مجھے بتایا جی آپ کا یہ سارے رشتہ داروں کو ہم کال کریں گے، اگر آپ پیمنٹ نہیں جمع کرواؤ گے ہمیں 36,000 روپیہ۔ آپ کی جو تمام کانٹیکٹ لسٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے، آپ کی گیلری کی ایکسیس ہمارے پاس ہے، ہمارا جی میل اکاؤنٹ وغیرہ ہر چیز ہمارے پاس ہے، آپ کا جو اکاؤنٹ ہے۔ انہوں نے مجھے تھوڑا سا اپنا ڈپریس کیا، تو جس کی وجہ سے میں رضامند ہو گیا ان سے۔ میری نا 23,000 میں ڈیل ہوئی، میں نے کہا آپ کو میں 23,000 واپس کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا میں ان سے دوبارہ بات کروں گا تو کہیں مطلب جس طرح انہوں نے میرے ساتھ آگے دھوکہ کیا۔ تقریباً 4 بجے مجھے ان کی ایک ایجنٹ ہے فیمیل، اس کی مجھے کال آئی، اس نے مجھے کہا جی سسٹم پہ میں نے دیکھا آپ کی پیمنٹ جمع نہیں ہوئی، سارے کلائنٹس نے پیمنٹ جمع کروا دی، آپ کی پیمنٹ جمع نہیں ہوئی، میری نظر پڑی ہے تو میں نے اس لیے آپ کو کال کی ہے۔ میں نے اسے بتایا، میں نے کہا میری تو پیمنٹ میں نے جمع کروا دی ہے، یہ تو کلیئر ہو گیا، میری آپ کے نمائندوں سے بات ہوئی ہے، اسکرین شاٹ وغیرہ سینڈ کی ہے۔ تو اس نے دیکھ کے کہا جی یہ تو ہمارا کوئی نمائندہ نہیں ہے ایسا جس کے اکاؤنٹ میں آپ نے یہ پیمنٹ سینڈ کی ہے۔ اس ایجنٹ نے مجھے بتایا کہ آپ کے ساتھ یہ اسکیم ہو گیا، تو میں پہلے پریشان تھا، میری پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ تو اس نے کہا جی یہ میں تو یہاں پہ نمائندہ ہوں، تو یہ آپ کو 36,000 پورا جمع کروانا ہے، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہونی۔ اس نے کہا میں نے آپ کو ایک ایپ کا لنک بھیجا ہے، اس ایپ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو فل اپ کر دو، 5 منٹ میں آپ کو لون مل جائے گا۔ زیٹا لون وہ ایپ تھی دوسری، اس سے میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے تو اس سے مجھے مطلب کہ 16-17 ہزار روپیہ لون ملا۔ خیر وہ میں نے اسی طرح رسکی پیمنٹ دوبارہ میں نے ان سے میں نے پوچھا کہ جی مجھے کوئی سیکیور اکاؤنٹ دیں، انہوں نے کہا یہ جو آپ کو پیمنٹ میتھڈ بھیجا ہے اس کے اوپر ہی پیمنٹ ہوگی۔ خیر وہ میں ڈرتے ہوئے وہ کسی طرح وہ میں پیمنٹ کو ادھر اس اکاؤنٹ میں نے جمع کروایا، تو وہ میرا ایپ سے لون کلیئر ہو گیا۔ تو اس طرح ان کے میں ٹریپ کے اندر میں آیا ہوں، دوسری ایپ سے پھر تیسری ایپ سے چوتھی ایپ کرتے کراتے میں نے 9 ایپ ڈاؤن لوڈ کی، جس میں ایزی لون اور جو 1 لاکھ روپیہ لون اپلائی سے بات شروع ہوئی تھی وہ آہستہ آہستہ وہ مطلب کہ میں تقریباً 18 لاکھ روپیہ انہیں دیا تقریباً 1.5 سال کے اندر۔ جب یہ کسی بندے کو اپنے ٹریپ کے اندر پھنسا لیتے ہیں، اس کے بعد ان کے پاس بلیک میل کرنے کے طریقے یہ ہیں کہ میرے سے پیمنٹ مینیج نہیں تھی ہوتی، میں ذرا بھی لیٹ مطلب کا انہیں کہتا تھا، انہوں نے میری تصاویر کو، میری فیملی کی تصاویر کو نیٹ سے تصویریں اتار کے ان کے ساتھ جوڑ کے فحش قسم کی تصویریں بنا کے تو مجھے بھیجیں کہ یہ آپ کے سارے کانٹیکٹس میں ہم بھیجنے لگے ہیں، یہ ہم سوشل میڈیا پہ وائرل کریں گے، یہ ڈارک ویب پہ پھینکیں گے۔ جس طرح انہوں نے مجھے ٹارچر کیا، مجھے ڈپریس کیا بلیک میل کر کے، جس کے ثبوت میرے پاس ابھی بھی موبائل میں موجود ہیں، جو میں FIA سائبر کرائم میں جا کے ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہیں بلال طارق صاحب کو میں سب دکھا چکا ہوں۔ جو اس کارروائی ان کے خلاف انہوں نے شروع کی ہے، انشاءاللہ تعالی مجھے بڑی امید ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی رزلٹ سامنے آئے گا، ان کے بندے گرفتار ہوں گے۔ کوئی ایسا بندہ نہیں جس سے میں نے پیسے ادھار نہ لیے ہوں، انہوں نے میری عزت کا جنازہ نکال کے رکھ دیا، مطلب کہ جو میں چاہتا تھا میں کسی دوست سے پیسے نہ مانگوں، ان سے 1 لاکھ روپیہ میں نے اپلائی کیا۔ اس طرح میں ان کے ٹریپ کے اندر آیا کہ میرے مطلب کہ اب سر پہ قرضہ میرے دوستوں کا بھی، مطلب کہ جب میں بالکل میرے دوستوں کے پاس بھی پیسے ختم ہوئے، کوئی کتنا کا آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر سکتا ہے۔ ایک ٹائم ایسا آیا کہ میں باہر جا کے ان کو کال کی، میں نے کہا جی میں اب میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی پیمنٹ کروں یا کوئی اس طرح کا میں، تو انہوں نے کہا کہ جو مرضی کرو ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، یہ پیمنٹ آپ نے جمع کروانی ہے ہر صورت۔ میں اتنا ڈپریس ہو گیا کہ میں نیند کی گولیاں جیب میں ڈال کے میں دریا کے پل پہ چلا گیا، اور میں نے وہاں جا کے انہیں کال کی کہ میں یہ نیند کی گولیاں کھا کے تو میں دریا میں چھلانگ لگانے لگا ہوں، جتنا کہ میں ڈپریس ہو چکا تھا۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں جو ہے نا یہ اب کوئی غلط قدم ہی رہ گیا جو میں
اب یہی چیز ہے کہ یہ میں غلط قدم اٹھا لوں. میں نے جب انہیں کال کی کہ میں یہ خودکشی کر لوں گا تو آپ کے خلاف کارروائی گورنمنٹ کرے گی، پھر آپ سب کو میں بتاؤں گا. تو انہوں نے کہا ہماری طرف سے خودکشی کرو، ہماری طرف سے کسی کو اپنی حکومت کو بتاؤ، جس کو مرضی بتاؤ، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اپنا نومنی کو چھوڑ جانا جس سے ہم پیسے وصول کر سکیں. میری حکومت پاکستان سے یہ آزانہ اپیل ہے کہ ان کے خلاف فی الفور کوئی ایکشن کریں کہ میری طرح کے کتنے کے وکٹمز ہوں گے جن کو یہ بلیک میل کر رہے ہیں. میری اس طرح کی نوعیت انہوں نے کر دی ہوئی کہ میرے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کوئی چیز نہیں بچی. آج سے 1 ماہ پہلے تو اس طرح کی میرے پاس کنڈیشن تھی کہ میرے بچے اگر کوئی چیز کھانے کو کہتے تو میری جیب میں 50 روپے کا نوٹ نہیں تھا ہوتا. میرا ڈیٹا ریکور کروایا جائے. اور جو میرے گھر میں جو اس ٹائم سچویشن ہے، تقریباً 8-9 ماہ سے میرے بچے نہ ٹیوشن جا رہے ہیں، تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، میری کسی بھی طرح یہ ریکویسٹ ہے کہ جو دوسرے متاثرین ہیں ان کو بچا لیں. جو جس طرح یہ بندے کو ڈپریس کرتے ہیں یا مینٹلی طور پہ ٹارچر کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا خودکشی کے علاوہ. یہ بہت سارے لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں. حکومت سے گزارش ہے کہ بچا لیں، ہمیں کسی طرح بچا لیں. آپ نے اس دوست کی آپ نے رودات سنی، سٹوری سنی. یہ دیکھ کا صرف ایک دانہ ہے. اس طرح کے اور نہ جانے کتنے لاکھوں لوگ پچھلے 1.5-2 سال میں ان ایپس کے سود خوروں کے ان کے چنگل میں پھنس کے یا تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں یا اپنے مال و متاع سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اور کس اذیت سے گزرے ہیں وہ لوگ. میرے پاس بہت سی ویڈیوز آ چکی ہیں، بہت سے ثبوت آ چکے ہیں، لیکن میں اگر وہ سارے چلانے لگ پڑوں تو یہ بہت لمبی سیریز چلے گی. میں نے صرف ریفرنس کے طور پہ ایک ویڈیو چلائی. اب یہ کرتے کیا ہے؟ یہ کرتے یہ ہیں کہ چونکہ آج کل جتنی مہنگائی ہے پاکستان میں، جتنی بے روزگاری ہے، جتنے اچانک بلز آ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بہت سے سفید پوش لوگ اس وقت اپنی زندگی کی گاڑی بڑی مشکل سے چلا رہے ہیں، بہت زیادہ تنگ دستی کا شکار ہے. تو انہیں اگر ان کو کوئی اتنے سبز باغ دکھائے، خوشنما خواب دکھائے انہیں، اور بندہ ضرورت مند بھی ہو، اور ضرورت مند تو دیوانہ ہوتا ہے، وہ ادھر ضرور اٹریکٹ ہوگا اور وہ ان کی ایپ پہ کلک کر بیٹھے گا. اب آپ یہ بھی ذہن میں لائیں کہ جو لوگ ان کے چنگل میں پھنس رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں. اور ان میں سے زیادہ لوگ وہ ہیں کہ جن کی ابھی تعلیم بھی اتنی نہیں ہے، اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی ان میں سے بھی باشعور لوگ اتنے نہیں ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی آپ نے ادھر لون اپلائی کرنے کے لیے بٹن کو دبانا ہے تو اس نے آپ سے اجازت مانگ لینی ہے کہ آپ نے اگر اس کو انسٹال کرنا ہے تو آپ کو ہمیں اپنی گیلری تک بھی ایکسیس دینی ہوگی، اپنی فوٹوز تک بھی ایکسیس دینی ہوگی، اپنے میسیجز تک بھی ایکسیس دینی ہوگی، اپنی کانٹیکٹ لسٹ تک بھی ایکسیس دینی ہوگی. اور اگر آپ اس کو ڈینائی کریں گے تو وہ ایپلیکیشن انسٹال نہیں ہوئے گی. تو مجبوراً آپ کو ہر ایک پہ اوکے 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 کرتے رہنا پڑے گا. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب آپ کو لون ملتا ہے نہیں ملتا، لیکن آپ کے موبائل کا سارا ڈیٹا، ساری تصویریں، سارے فون نمبر، سارے میسیجز، ای میلز، اس طرح کی بہت سی قیمتی چیزیں یہ آپ کی ادھر ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. اس کے بعد آپ نے لون اپلائی کیا ₹1,00,000 کا، تو آپ کو دیں گے کتنا؟ 15,000 20,000 روپے. اور پھر اس کے بعد یہ کریں گے کہ اس کو وہاں پہ تو دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے 180 دن تک آپ کو پوچھنا ہی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو 1 ہفتے کا ٹائم دیں گے. 1 ہفتے میں اگر تو آپ نے وہ جو اماؤنٹ ہے اس کو آپ نے تقریباً دگنا واپس کرنا ہے، اور اگر آپ نے 7 دن میں دگنا واپس نہیں کیا تو پھر وہ آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کے عزیز و اقارب کو، آپ کے دوستوں کو، آپ کے کولیگز کو، ان کو فون کرنا شروع کریں گے. وہاں سے آپ کو
پریشرائز کریں گے, آپ کو ذلیل کریں گے ان کے سامنے. اس کے بعد پھر بھی اگر آپ نہیں آئے ہیں تو پھر ایسی ایسی بدتمیزی, ایسی ایسی گالیاں دیں گے کہ آپ کی سوچ ہے. اور نمبر بھی پاکستان کے بھی اور پاکستان سے باہر کے بھی. اب یہاں پہ سکرین پر آپ کو ان کے ذرا میسیجز آپ دیکھ لیجئے, اس کا لب و لہجہ دیکھ لیجئے. یہ سکرین پر ساتھ ساتھ میسیجز چل رہے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. ماں بہن کی گالیاں, اور پھر یہ دھمکیاں کہ ہم آپ کی تصویریں جو ہے نا وہ نازیبا تصویریں بھی بنائیں گے, اور پھر نمونے کے طور پہ وہ نازیبا تصویریں اور ویڈیوز بنا کے ادھر بھیجتے ہیں کہ ہاں یہ دیکھ لیں, یہ آپ کو یہ تصویریں آپ کی بن گئی ہیں. اور اگر اب آپ نے اتنی دیر تک, اتنے گھنٹے تک آپ نے ہمیں پیسے نہ بھیجے تو آپ کے موبائل میں جتنی کانٹیکٹ لسٹ ہے ادھر ان سب کو ہم بھیج دیں گے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں, کوئی شریف آدمی, وہ مجبور بھی ہو سکتا ہے, وہ ضرورت مند بھی ہو سکتا ہے, لیکن بغیرت نہیں ہو سکتا. اب اس کو اگر یہ کہا جائے کہ ہم نے یہ تصویریں تیری فوٹو شاپ کرنی ہے, گیلری میں سے تصویریں لیتے ہیں اپنے مخصوص اس میں سے پوز والی جو ان کو سوٹ کرتی ہیں, اس کے اوپر صرف یہاں سے گردن سے اوپر چہرہ بدل دیں گے فوٹو شاپ کر کے, دھڑ کسی اور کا اٹھائیں گے, اور اس کے بعد ایسی تصویریں بنائیں گے, ایسی ویڈیوز بنائیں گے, منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ جاتا کوئی بھی شریف انسان. اور پھر اگر وہ اس کی ماں, بہن, بیٹی, خالہ, ان کو بھیج دیا جائے, اس کے دفتر میں کولیگز کو بھیج دیا جائے, تو آپ بتائیں کہ اس بندے کی کیا عزت رہ جاتی ہے. اس دباؤ کی وجہ سے بہت سے لوگ خودکشیاں کر چکے ہیں. میڈیا میں تو شاید ایک خودکشی کی خبر آئی, لیکن جب میرا ان لوگوں سے رابطہ ہوا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ بہت سے لوگ خودکشی کر چکے ہیں. ابھی اس دوست کی آپ بات دیکھ لیجیے کہ یہ دریا میں چھلانگ لگانے کے لیے جا چکا تھا, اور وہ آگے سے ظالم کہتے ہیں, بدبخت, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہاں مرنا ہے تو مر جاؤ, لیکن پیچھے نومینیٹ کر کے جاؤ جس سے ہم نے پیسے لینے ہیں بعد میں. آپ نے اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اس طرح کے کسی بھی موبائل لون والی ایپ سے بچنا ہے, ان سے لون نہیں لینا. ہماری حکومت پر بھی مجھے افسوس ہے کہ پچھلے 1.5-2 سال سے یہ دھندا جاری تھا بلیک میلنگ کا, اپنے عروج پہ تھا. جب میرے اور آپ جیسے لوگ وہ یہ دیکھ رہے تھے, ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے, ہم تو قوانین سے بھی لا علم ہیں, لیکن وہ اتھارٹیز جنہوں نے عوام کی حفاظت کے لیے یہ قانون بنائے ہوئے ہیں, وہ چاہے پی ٹی اے ہے, چاہے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے لوگ ہیں, چاہے ایف آئی اے کے ہیں, یا دیگر ادارے, چاہے وہ اسٹیٹ بینک ہے, تو ان کو تو پتہ ہے کہ اس طرح کے جو سکیم ہیں ان کے لیے کیا قوانین ہیں ان کے پاس. عام آدمی کو تو نہیں پتا. تو وہ جب ایڈ دیکھتے تھے تو انہوں نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ یا وہ لا علم تھے, یا ان کی آنکھیں کسی نے پیسے دے کے بند کر دی تھی؟ اس کا جواب ان حکام کو, ان اتھارٹیز کو یہاں پہ بھی دینا ہے, لیکن وہاں اس عدالت میں تو ہر صورت دینا ہے کہ کیوں آپ نے آنکھیں بند کی, کیوں غفلت کا مظاہرہ کیا, کیوں آپ لوگوں کے مرنے کا انتظار کرتے رہے, کیوں خودکشیوں کا انتظار کرتے رہے, کیوں اس کے بعد ایکشن شروع ہوئے, پہلے کیوں نہیں جاگے آپ لوگ؟ آپ کے پاس تو قانون تھا, آپ کے پاس تو اختیار تھا, تو کیوں آپ کو نظر نہیں آتا تھا یہ کہ یہاں پہ لوگ لٹ رہے ہیں, یہاں پہ اتنی آسانی سے کون بندہ پیسے بانٹ سکتا ہے, اس کے پیچھے کیا ان کے محرکات تھے, کیوں نہیں آپ نے کھوج لگانے کی کوشش کی؟ اور آج آپ لوگ ادھر جا رہے ہیں, چھاپے بھی مار رہے ہیں, بندے بھی اٹھا رہے ہیں, لیکن جن لاکھوں لوگوں کا ڈیٹا چلا گیا اور وہ خدا نہ خواستہ کہیں مس یوز ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کئی گھر تباہ ہو جاتے ہیں, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ خدارا اب بھی جاگ جائیے, اس کو پلے سٹور سے بھی بند کرائیے. اس کو ابھی بھی مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ پلے سٹور پہ شاید کچھ ایپس جو ہیں وہ ریموو کر دی گئی ہیں, لیکن ذرا تھارولی چیک کیجئے کہ کسی اور نام سے تو نہیں چل رہی ہیں. لیکن آج بھی ابھی بھی پلے سٹور کی بجائے ویسے ڈائریکٹ انسٹال کرنے کی آپشن آج بھی یوٹیوب پر آ رہی ہے.
میں جب یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے بیٹھا ہوں تو اس سے پہلے مختلف جب میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں تو اس کے نیچے یہ لکھا ہوا آتا ہے. تو آج بھی کیسے چل رہی ہیں؟ پھر آپ نے کیوں ان کو تھالولی چیک نہیں کیا؟ ابھی بھی وقت ہے کہ جتنے لوگوں کو آپ بچا سکتے ہیں پلیز بچائیں. ان لوگوں پہ کڑا ہاتھ ڈالیں, ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری ان صاحب ثروت لوگوں سے بھی یہ درخواست ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ مال و دولت اور وسائل سے سرفراز فرمایا ہے, جو پاکستان میں ہے اور جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ہمارے, جو درد دل رکھتے ہیں, تو خدا را ایسے لوگ بھی سامنے آ جائیں. یہاں پہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس جنگل میں پھنس چکے ہیں اور انہوں نے اپنا سب کچھ بیچ چکے ہیں, اس وقت پائی پائی کو محتاج ہیں. تو اگر آپ تھوڑی سی امداد کر دیں ان کی, اگر کسی مقروض کا آپ قرضہ ادا کر دیتے ہیں تو اس کا اللہ کے ہاں بہت اجر ہے. آپ میں سے کسی کے دل میں کوئی رحم جاگے تو نیچے کمنٹس میں بتا دیجئے گا, میں آپ کو ان لوگوں کے نمبر شیئر کر دوں گا, آپ ان کو ڈائریکٹلی ان کی کچھ امداد کر دیجئے تاکہ وہ یہ قرض دے کے یا جتنے وہ دوسروں سے قرض پکڑ کے سب کچھ بیچ باچ کے آج وہ بالکل سڑک پہ آئے ہوئے ہیں, تہی دست ہوئے ہوئے ہیں, تو ان کی کچھ مدد ہو جائے, ان کی زندگی میں کچھ آسانی آ جائے. پلیز اس بارے میں بھی سوچئے گا, اگر ہو سکے تو ضرور مدد کیجئے گا. اللہ پاک آپ کے لیے بڑی آسانیاں پیدا فرمائے. جو لوگ ان کی مدد کرتے ہیں ان کو اللہ پاک بہت نوازے, اور جو لوگ اس مشکل میں پھنس چکے ہیں ان کے لیے اللہ پاک بڑی آسانیاں پیدا فرمائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ میری ویڈیو جو ہے یہ وزیر اعلیٰ پنجاب دیکھ رہے ہیں, وزیر داخلہ پاکستان دیکھ رہے ہیں, وزیر اعظم پاکستان تک یہ میری ویڈیو پہنچ رہی ہے, اسٹیٹ بینک کے گورنر تک پہنچ رہی ہے, ڈائریکٹر جنرل FIA تک پہنچ رہی ہے, یا سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے چیئرمین تک پہنچ رہی ہے, PTA کے سربراہ تک پہنچ رہی ہے, تو خدا را آپ کے آگے میری ریکویسٹ ہے کہ اس پہ بڑا سیریسلی ہاتھ ڈالیں, اس کو ایزی نہ لیں, اس کو ضرور اس مسئلے کو حل کریں. یہ بہت بڑا انسانی المیہ ہے. اللہ نہ کرے کہ یہاں پہ روزانہ آپ کو اجتماعی خودکشیوں کی خبریں سننے کو ملے. ابھی روک لیجئے اس کو. اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں کرے. اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلاگ اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.